خوش آمدید۔ آج ہم کسی عام تاریخی واقعے پر بات نہیں کر رہے بلکہ انسانی نفسیات اور اپنے جذبات پر قابو پانے کے ایک انتہائی گہرے سفر کا جائزہ لینے والے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا سفر یہ صرف ایک نبی کی کہانی نہیں ہے، یہ دراصل پریشانیوں، غصے اور پھر شفا کے مراحل کو سمجھنے کا ایک مکمل گائیڈ ہے۔ تو چلیے اس میں ڈیٹیل سے ڈائیو ان کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ اور نفسیات کے اس انوکھے کنیکشن سے ہمیں پریکٹیکلی کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج کے اس ڈسکشن میں ہم سفر کا آغاز کریں گے فرسٹریشن اور جلد بازی کے فیصلوں سے، پھر مچھلی کے پیٹ کی اس گہری تاریکی، شفا اور ربانی رحمت پر بات کریں گے، اور ہاں، آخر میں ہم اس قدیم واقعے کو ایک ہائیلی پریکٹیکل ٹول کٹ میں بدل دیں گے تاکہ ہم آج کے دور کے ایموشنل ڈسٹریس اور روزمرہ کی عادات کو بہتر بنا سکیں۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، فرسٹریشن، جلد بازی اور ننوے کے اس عظیم بوٹ سے۔ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے عراق کے قدیم شہر ننوا سے، ایک ایسی بستی جو شرک اور گناہوں میں پوری طرح ڈوبی ہوئی تھی۔ ذرا تصور کریں ایک اکیلے شخص پر کتنا بڑا بوجھ ڈالا گیا تھا جسے اس مکمل طور پر بھٹکی ہوئی قوم کو سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ اب یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم یہاں محض چند لوگوں کی بات نہیں کر رہے، 1,20,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کی آبادی۔ جسٹ امیجن ایک اکیلے نبی کے لیے اتنے بڑے ہجوم کو برسوں تک دعوت دینا اور بدلے میں صرف انکار اور دشمنی کا سامنا کرنا۔ انسانی جذبات کے مطابق یہ سفر کس قدر تھکا دینے والا اور فرسٹریٹنگ رہا ہوگا، اس کا اندازہ اس میسو نمبر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اس ٹائم لائن کو دیکھیں تو غصے اور فرسٹریشن کے بڑھنے کا گراف بالکل واضح نظر آتا ہے۔ برسوں کی لگاتار کوششیں اور نتیجہ کچھ نہیں۔ پھر آخری مہینوں میں تو شدید دشمنی اور دھمکیاں شروع ہو گئیں۔ اس سب کے بعد آخر میں عذاب کے آنے کی صرف 7 دن کی مہلت کا اعلان کیا گیا۔ لیکن ایگزیکٹلی یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہوئی۔ پہلے ہی دن شدید غصے اور فرسٹریشن میں آ کر حضرت یونس علیہ السلام نے بنا ربانی اجازت کے بستی چھوڑ دی۔ اگر ہم اس کا موازنہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں تو انہوں نے مکہ کے ان شدید ترین حالات میں بھی شہر تب تک نہیں چھوڑا جب تک کہ انہیں ہجرت کی باقاعدہ ربانی اجازت نہیں مل گئی۔ اب ایک ہی وقت میں دو بالکل اپوزٹ چیزیں ہو رہی تھیں۔ ایک طرف بستی کے لوگوں نے جب عذاب کا وہ خوفناک کالا بادل اور آگ کے شعلے دیکھے تو انہیں پچھلی قوموں کے عذاب یاد آ گئے۔ انہوں نے فوراً اپنے خاندان والوں کو، یہاں تک کہ ماؤں کو بچوں سے الگ کر دیا تاکہ سب مل کر روتے ہوئے اللہ سے معافی مانگے۔ لگاتار 3 دن کی توبہ کے بعد انہیں معاف کر دیا گیا اور وہ قرآن میں ایسی واحد قوم بن گئے جو مکمل طور پر ایمان لے آئی۔ جبکہ دوسری طرف بالکل اسی وقت اپنے لوگوں کی اس تبدیلی سے بے خبر ان کے نبی غصے میں وہاں سے نکل چکے تھے اور سمندر کی طرف جانے والی ایک بھاری ہوئی پیسنجر شپ میں سوار ہو گئے تھے۔ اور یہاں سے سفر میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے۔ دوسرا حصہ، مچھلی کا پیٹ، تاریکی اور تنہائی۔ آئیے اس روحانی اور فکری پہلو کو تھوڑا محسوس کرتے ہیں۔ کشتی سمندر کے بیچوں بیچ پہنچی ہی تھی کہ ایک خوفناک طوفان نے گھیر لیا۔ کشتی ڈوبنے لگی۔ وزن کم کرنے کے لیے سامان پھینکنے کے باوجود جب بیلنس نہ بنا تو کرہ اندازی یعنی لارڈس ڈرا کرنے کا فیصلہ ہوا تاکہ کسی ایک شخص کو سمندر میں اتارا جا سکے۔ پہلی بار کرہ نکالا گیا، نام حضرت یونس کا آیا۔ کشتی والوں نے ان کے نورانی چہرے کو دیکھ کر دوبارہ کرہ ڈالا۔ دوسری بار بھی وہی نام۔ آخر میں جب تیسری بار بھی ایگزیکٹ وہی نتیجہ آیا تو یہ اس بات کی انڈینائبل دلیل تھی کہ انسان ربانی فیصلے سے بھاگ نہیں سکتا۔ آخرکار انہیں اس بکھرے ہوئے سمندر کے حوالے کر دیا گیا۔ سمندر میں گرتے ہی اللہ کے حکم سے ایک عظیم الجثہ مچھلی نے انہیں بنا چوٹ پہنچائے زندہ نگل لیا۔ اب وہ 3 گہرے اندھیروں میں تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کی انتہائی گہرائیوں کا اندھیرا اور اس مچھلی کے پیٹ کا غپ اندھیرا۔ یہ فزیکل ریالٹی دراصل ایک انتہائی طاقتور میٹافر ہے۔ یہ اس جذباتی تاریکی، اس اکیلے پن اور گہرے پچھتاوے کی علامت ہے جو انسان کو کسی شدید غلطی کے بعد بالکل اسی طرح گھیر لیتا ہے۔ تو اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ اس کانٹیکسٹ میں توبہ کا اصل مطلب کیا ہے۔ توبہ صرف زبان سے معافی مانگ لینا نہیں ہے، یہ اپنی غلطی کو مکمل طور پر تسلیم کرنے اور اس پر ایک ڈیپلی فیلٹ ریگریٹ کا نام ہے۔ یہ کسی بھی روحانی شفا کی طرف پہلا اور ضروری قدم ہوتا ہے۔
مچھلی کے پیٹ میں جہاں کچھ روایات کے مطابق وہ 40 دن تک رہے، حضرت یونس علیہ السلام میں لگاتار سمندری مخلوقات کو اللہ کی تسبیح کرتے سنا، اور اس کمپلیٹ آئسولیشن میں انہوں نے سچائی دل سے سیلف ریفلیکشن کیا۔ اس سخت تاریکی میں انہوں نے جو دعا مانگی وہ آج بھی دلوں کو چھو لیتی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اس اسپیسیفک دعا میں جو گہرے انکساری اور ہیوملٹی ہے اس پہ غور کریں۔ اس میں اپنی جان بچانے کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی ارجنٹ ڈیمانڈ نہیں ہے، صرف اور صرف خالق کی تعریف ہے اور اپنی غلطی کا مکمل اعتراف۔ جب ہم کسی شرط کے بنا اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں، شفا کا راستہ ایگزیکٹلی وہیں سے کھلنا شروع ہوتا ہے۔ اب ہم اس تاریک سمندر سے نکل کر واپس روشنی اور ساحل کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا حصہ، شفا اور ربانی رحمت۔ دعا قبول ہوتی ہے اور مچھلی انہیں ایک ویران ساحل پر اگر دیتی ہے، اور یہ چیز بہترین انداز میں واضح کرتی ہے کہ ربانی رحمت کس قدر اسپیسیفک اور میٹیکیولس ہوتی ہے۔ مچھلی کے پیٹ کے اسٹمک ایسڈز کی وجہ سے ان کی جلد بری طرح جل چکی تھی۔ اس تکلیف کے لیے ٹھیک اسی جگہ ایک خاص بیلدار درخت اگا دیا گیا جس کے چوڑے پتے دھوپ سے پرفیکٹ سایہ دیتے تھے اور اس کی خوشبو کیڑے مکوڑوں کو دور رکھتی تھی۔ پھر سٹارویشن اور شدید کمزوری کے لیے ایک بکری ان کے پاس بھیج دی گئی جو انہیں نرشنگ دودھ فراہم کرتی تھی۔ ذرا سوچئے، ایک بالکل ویران ساحل پر فزیکل نیڈز کو کس پرفیکٹلی کسٹمائز طریقے سے پورا کیا گیا۔ مکمل صحت یاب ہونے کے بعد جب انہیں دوبارہ اپنے شہر نینیوے جانے کا حکم ملا تو وہاں کا منظر لٹرلی حیران کن تھا۔ وہی 1,20,000 افراد جو دشمنی پر اترے تھے اب مکمل طور پر ٹرانسفارم ہو چکے تھے، ایمان لا چکے تھے۔ یہ اس بات کا آخری اور سب سے بڑا ثبوت ہے کہ انسانی کوشش اپنی جگہ، مگر دلوں کی ہدایت اور حتمی کامیابی صرف ڈیوائن پاور کے اختیار میں ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بھی انسان کو ہوپلیس سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ربانی رحم سے تو کبھی مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہاں سے ہم اس سفر کو تاریخ سے نکال کر پریکٹیکل سائیکالوجی کی طرف مڑنے والے ہیں۔ چوتھا حصہ، ایموشنل ڈسٹریس یا جذباتی دباؤ کو ہینڈل کرنے کا سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ۔ اب اس کہانی کے میٹافورز کو عام زندگی پر میپ کرتے ہیں تاکہ بات بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائے۔ یہ جو ہچکولے کھاتی ہی کشتی اور سمندری طوفان تھا، یہ دراصل غصے میں آ کر کیے گئے فیصلوں کے ڈسٹرکٹیو کانسیکوینسز کی علامت ہے۔ اور دوسری طرف مچھلی کا پیٹ، وہ ایک آئسولیٹڈ سپیس ہے، ایک ضروری اکیلا پن جو انسان کو پروفاؤنڈ سیلف ریفلیکشن یعنی اپنے اندر جھانکنے کے لیے درکار ہوتا ہے جب سب کچھ غلط ہو رہا ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب سٹیپس مل کر کیسے ماڈرن ایموشنل ریگولیشن کا ایک زبردست ٹول کٹ بناتے ہیں۔ پہلا قدم، اپنی اندرونی فرسٹریشن اور غلطی کو بلائنڈلی اگنور کرنے کے بجائے اسے ایکنالج کرنا۔ دوسرا قدم، طوفان یا اس ٹاکسک سچویشن سے تھوڑا آئسولیٹ ہونا تاکہ شانتی سے سوچ وچار کی جا سکے، بالکل اس ویل کے پیٹ کی خاموشی کی طرح۔ تیسرا قدم، دوسروں کو الزام دینے کے بجائے اکاؤنٹیبلٹی لینا اور احتساب کے الفاظ ادا کرنا۔ اور آخری قدم، حالات کے ریزالو ہونے کے لیے ڈیوائن ٹائمنگ پر کمپلیٹلی ٹرسٹ کرنا۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، جہاں ہم اس قدیم حکمت کو لانگ ٹرم ایموشنل ریزیلینس اور روزمرہ کی عادات میں ڈھالیں گے۔ اگر ہم ان لیسنز کو اپنی ڈیلی روٹینز کا حصہ بنا لیں تو کمال ہو سکتا ہے۔ مشکل لوگوں سے ڈیل کرتے وقت انتہائی پیشنس پریکٹس کرنا، کیونکہ نینیوے کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جب غصہ اپنی پیک پر ہو تو لائف کے میجر ڈیسیجنز لینے سے کمپلیٹلی اوائڈ کرنا، خود کو کانسٹنٹ اسپریچول ریممبرنس یا ذکر کا عادی بنانا، ٹھیک ویسے ہی جیسے اس اندھیرے میں کیا گیا۔ یہ ریالٹی ایکسیپٹ کرنا کہ لوگوں کے دلوں کو بدلنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے۔ اور موسٹ امپورٹنٹلی، چاہے کرنٹ ہارڈشپ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ فیل ہو، رحمت سے کبھی ڈسپیئر نہیں کرنا۔ تو اس سفر کے اختتام پر اسکرین پر موجود یہ سوال ہم سب کو ایک لمحے کے لیے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب ہماری روزمرہ کی زندگی میں اناوائڈیبل فرسٹریشنز اور مایوسی کے طوفان ہٹ کریں گے تو کیا ہمارا فیصلہ ہیسٹلی وہاں سے بھاگ نکلنے کا ہوگا، یا ہم پاز لیں گے، ریفلیکٹ کریں گے اور اس ڈیپلی ہیلنگ پروسیس پر ٹرسٹ کریں گے؟ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے۔ اس جائزے میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ان اسباق پر ضرور غور کیجیے گا۔